السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست حارث، اور میں آپ کو ایک اور آخری زمانے سے ریلیٹڈ ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس میں ہم بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ کون کون سی بڑی نشانی اس کے آنے سے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو۔ چھوٹی چھوٹی نشانی تو لگ ظاہر ہو چکی ہے، لیکن بڑی بڑی نشانیاں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 93۔ اس میں آخری پارے میں آخری اس میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والوں سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی علامت بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے۔ اور اس کا ایک مطلب سروگیشی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ اس کرنٹ سینیریو میں، مطلب کرنٹ سچویشن میں آپ دیکھیں کہ جو سروگیشی ہوتا ہے، اس کو کرائے کا کوکھ بولتے ہیں ہندی میں۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ مطلب کوئی بھی امیر گھر کی ہی، یا کوئی پرنسس، کوئی راجہ گھر کی، یا کوئی بڑے گھر کے ہی لوگ، چونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے کافی، جیسے کہ مان لیں انڈونیشیا غریب کنٹری ہے تو وہاں، یا بنگلہ دیش یا کوئی بھی کنٹری کے پاس کسی غریب لڑکی کو مطلب پیسے دیتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 جتنا بھی دیتے ہیں، اور ان کے پیٹ میں ان کا بچہ پلتا ہے، اور وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو جو لونڈی ہے، جو لڑکی ہے، وہ غلام کی غلام رہ جاتی ہے، اور اپنے مالکہ کو جنم دیتی ہے، اور مالکہ کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے، مطلب یہ ایک چیز یہی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی ہے قرآن و حدیث کی کہ صرف ایک معنی نہیں ہوتے ہیں، اس کے کئی ڈائمنشنز ہوتے ہیں، تو ہر ڈائمنشن میں وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے اسلام کے اندر۔ اچھا، تو یہاں پر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والوں سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی علامت بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کا میں اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے میں بتاؤں تو یہ ہے کہ the slave girl will give birth to her mistress and master، یعنی اپنے مالک و مالکاؤں کو جنم دے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یعنی آپ اگر آج سے 50 سال یا 50 سال ہی مشکل چلے جائیں، اگر دبئی کا یا آج سے اگر اولڈ پکچر آپ 20-30 سال پہلے کا ہی دیکھ لیں، اور پورے عرب کا دیکھ لیں، تو عرب میں جتنے بھی مطلب کتنا تیز و بڑا برج خلیفہ جو بلڈنگ ہے، اب زدہ ٹاور بننے والا، وہاں بلڈنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کہ ہم سے پہلے جو علامتیں بتائی ہے، نشانیاں بتائی، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب کو دکھے گی، وہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز دکھنے والی ہے، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، چاہے دجال سے ریلیٹڈ ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہو، چاہے امام مہدی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کوئی بھی چیز دکھی، جیسے کہ یہ ہے کہ یہاں اس میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ ابھی آپ سرچ کر لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بلڈنگ کہاں ہے، برج خلیفہ، وہ اسی ایریا میں، سعودی عرب والے ایریا میں، دبئی میں۔ اچھا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، پھر کچھ ہی دیر میں اس عالم میرا فی افسر نے مجھ سے پوچھا، اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ یہ کتنی خوبصورتی کا بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ مطلب کوئی بھی سوال صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو وہ مطلب ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے تھے، وہ بولتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ٹیچرز اور ایک اسٹوڈنٹ کے بیچ یہ صحیح یہ ہونا چاہیے کہ آگے پڑھ کر بات نہ کرے، پہلے اپنا ٹیچر کا بات سنیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اور یہ جبریل علیہ السلام اس میں ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور کافی وائٹ کپڑا پہن کر آئے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم نزدیک آ کر بیٹھ گئے، اور کافی دیر تک پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور بعد میں بولتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے جو پوچھتا بھی ابھی بولتا ہے ٹھیک ہے، جیسے اس کو معلوم ہو۔ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں وضاحت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے تو عرب کی جزیرے میں کافروں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے گا، پھر فارس ایران سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح کر دے گا، پھر نشارہ سے لڑو گے روم والوں سے، اللہ تعالیٰ روم کو بھی فتح کر دے گا، پھر دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جابر بن شمرہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خشب کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرے عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہو گئی جو یمن سے نکلے گی۔ یمن کا حالت آپ اگر دیکھیں آپ کتنا برا حال ہے یمن کا، یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ ملک شام جو شام کا جو ہے میدان محشر اسی وہی بنے گا، ملک شام کو جو پورا علاقہ ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے میں تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، فرمایا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، قیامت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی قیامت کیا نہیں آئے گی۔ مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا اور جزیرے عرب میں زمین کا دھنسنا، دھواں کا، دجال کا، زمین کا چوپایا یعنی دابۃ الارض، اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، دابۃ الارض یعنی کہ زمین سے ایک جانور نکلا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اچھا، یاجوج ماجوج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی، یمن سے، عدن سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث میں یونس اور عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابن مسیب نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بشرا میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن